خوش آمدید دوستو، میں ہوں وکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرسٹ ٹیلی ویژن۔ دوستو، ماں کے پیٹ میں بننے والے بچے کی جنس کا انحصار عورت کے بیضہ پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا انحصار مرد کے قلب نطفے یعنی سپرمز کی حالت سے ہوتا ہے۔ بچے کے نر یا مادہ ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ آیا کروموسومز کا 23واں جوڑا بالترتیب XX ہے یا XY۔ ابتدائی طور پر جنس کا تعین بار آوری یعنی فرٹیلائزیشن کے موقع پر ہوتا ہے، اور اس کا انحصار مادہ کے انڈے کو فرٹیلائز کرنے والے نر کے قلب نطفے یعنی سپرم کے کروموسومز کی جنس پر ہوتا ہے۔ اگر انڈے کو بار آور کرنے والا سپرم X ہے تو بچہ لڑکی ہوگی، اور اگر یہ Y ہے تو لڑکا ہوگا۔ دوستو، قرآن پاک اس بات کی وضاحت اس طرح سے کرتا ہے، اور یہ کہ وہی دونوں جوڑے یعنی نر اور مادہ پیدا کرتا ہے، یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے۔ دوستو یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نر اور مادہ پیدا کرتے ہیں، اور آگے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ نطفے سے، جیسا کہ آج سائنس کہتی ہے۔ نطفتن کا مطلب مایا کی انتہائی معمولی سی مقدار ہے، اور تمنا سے مراد نکلا ہوا یا بویا ہوا، لہٰذا نطفتن سے خاص طور پر مراد سپرم ہے، کیونکہ یہ کود کر نکلتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى۔ کیا وہ منی کا جو ٹپکائی جاتی ہے قطرہ نہ تھا، پھر لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، سو اس کے اعضاء کو درست کیا، پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، مرد اور عورت۔ دوستو یہاں دوبارہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس طرف اشارہ ایک بار پھر کیا گیا ہے کہ رحم مادر میں بننے والے بچے کی جنس کا تعین نر کے سپرم کی معمولی سی مقدار سے ہوتا ہے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ خواہش کی جاتی ہے کہ لوگوں کے گھر پوتا پیدا ہو۔ پوتی پیدا ہونے کی صورت میں ہماری عورتوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ بچے کی جنس کا تعین کرنا مرد کے سپرم کے خواص پر منحصر ہے، تو پھر انہیں کسی کو بیٹی کی پیدائش کا ذمہ دار ٹھہرانا ہی ہے تو وہ خود ہمارے مرد ہیں، کیونکہ دوستو قرآن اور سائنس یہی کہتے ہیں کہ مرد کا تولیدی مواد ہی بچے کی جنس کا تعین کرتا ہے۔ دوستو جنس کا تعین ہونے کے بعد رحم مادر 3 طریق پردوں میں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ پروفیسر کیتھ مور کے مطابق اس تاریکی کے 3 پردے درج ذیل ہیں: شکم مادر کی اگلی دیوار، رحم مادر کی دیوار، بچے کے گرد بننے والی جھیلی۔ اور دوستو آپ کی جانکاری کے لیے میں یہ بتا دوں کہ ان 3 طریق پردوں کا ذکر قرآن پاک میں آج سے 1400 سال پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3۔ وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح، پھر دوسری طرح 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ دوستو مزید بچے کی پیدائش کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ سو بڑا برکت والا ہے اللہ، جو سب سے اچھا بنانے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا گیا، جو مضبوطی سے جمی ہوئی محفوظ جگہ میں رکھا گیا ہے۔ اس جگہ کے لیے لفظ قرار مکین استعمال کیا گیا ہے۔ دوستو ریڑھ کی ہڈی اور اس سے منسلک پٹھے رحم مادر کو پچھلی جانب سے محفوظ بناتے ہیں، اور اسے مزید محفوظ بنانے کے لیے اس کے گرد مخصوص مائع سے بھری تھیلی موجود ہوتی ہے، جس سے بچے کو مکمل طور پر محفوظ مسکن ملتا ہے۔ دوستو بعد ازاں یہ قطرہ یعنی الکن ایک چمٹنے والی چیز بن جاتا ہے۔ اس کا معنی جونک سے مشابہ ہے۔ سائنسی اعتبار سے دونوں معنی صحیح ہیں، کیونکہ ابتدائی مراحل میں یہ قطرہ رحم مادر کی دیوار سے چمٹا ہوتا ہے، اور نہ صرف جونک کے مشابہ ہوتا ہے بلکہ اس کی طرح رحم مادر میں خون کی فراہمی کے لیے عارضی طور پر پلیسینٹا سے خون بھی چوستا ہے۔ دوستو الکن کا ایک اور مطلب خون کی پھوٹکی ہے۔ الکن کا مرحلہ حمل کے 3 اور 4 ہفتے پر مشتمل ہوتا ہے۔ خون بند نالیوں میں پھوٹکی کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس طرح رحم مادر جون کے مانند دکھائی دینے کے علاوہ خون کی پھوٹکی بھی بن جاتا ہے۔
दोस्तों, प्रोफेसर कीथ मूर के मुताबिक दुनिया भर में जनीन के मुख्तलिफ तदरीजी मराहिल की तस्लीम शुदा दर्जा बंदी आसानी से समझ में आती है, क्योंकि इसे अदाद व शुमार की बिना पर तकसीम किया गया है। यानी इसे मरहला 1, मरहला 2 और मरहला 3 वगैरह का नाम दिया गया है। जबकि कुरान मजीद ने जनीन के मराहिल को आम फाहम बनाने के लिए इसके मरहला वार मुख्तलिफ शक्लों को बयान किया। ये शक्लें पैदाइश से कबल जनीन की बतदरीज नशोनुमा को इंतहाई जामे और अमली तरीके से बयान करती हैं। कुरान मजीद की दर्ज झेल आयात भी बिल्कुल वही जीनियाती मराहिल बयान करती हैं। अलम यकुन नुतफतन मिन मनिय्यिन युम्ना थुम्मा कान अलक़तन फख़लक़ फसव्वा फजअल मिन्हु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल-उन्सा। क्या वो मनी का जो टपकाई जाती है एक कतरा न था, फिर लोथड़ा हुआ, फिर अल्लाह ने उसको बनाया, सो उसके आज़ा को दुरुस्त किया, फिर उसकी 2 किस्में बनाई, मर्द और औरत। दोस्तों, अगर इंसानी हिस्सात की बात की जाए तो रहम मादर में परवरिश पाने वाले वजूद में सबसे पहले सुनने की हिस्स पैदा होती है। यानी ये वजूद 24 हफ्तों बाद सुनने लगता है। इसके बाद 28वें हफ्ते से इसमें देखने की सलाहियत पैदा हो जाती है और रेटिना रोशनी की शिनाख्त करने लगता है। दोस्तों, रहम मादर के इन दोनों हिस्सों के पैदा होने के मुतालिक कुरान मजीद की दर्ज आयात पर गौर फरमाएं। वजअल लकुमुस-सम्अ वल-अब्सार वल-अफ़इदा, और तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए। वहुवल्लज़ी अंशअ लकुमुस-सम्अ वल-अब्सार वल-अफ़इदत क़लीलन मा तशकुरून, और वही तो है जिसने तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए, लेकिन तुम कम ही शुक्र करते हो। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तमाम आयात में बयान किया गया है कि सुनने की हिस्स देखने की हिस्स से कबल पैदा की गई, जैसे कि आज साइंस तस्लीम किए हुए हैं। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि कुरान की तशरीह जदीद इल्म जीनियात में होने वाली दरियाफ्तों से गहरी मुमासलत रखती है। दोस्तों, ख़्वाह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो या थ्योरी ऑफ बिग बैंग, इन तमाम का जिक्र कुरान मजीद में किसी न किसी तरह महफूज है। बस इसे समझने के लिए एक वसी और मुस्बत सोच की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो के मुतालिक आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।